بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد۔ مومنین اکرام، دعائے خداوند متعال دیکھنے والوں سننے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میرا مالک جس چینل کے وساطت اور وسیلہ سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، میرا مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور محبت اہل بیت اور معرفت اہل بیت ان کی نسلوں میں منتقل فرمائے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل اسلام اہل حق موجود ہیں، میرا مالک انہیں حق پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت کو اعتراف کرنا اور ان کے حق کی گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے گزشتہ اپنی پہلی مجلس سے ایک سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا، جس میں ہم اس موضوع کو جسے آج اس دور میں جہاں ترقی کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے، جہاں بات کو قبول کیا جاتا ہے، جہاں ہر بات کی تحقیق کی جاتی ہے، اس دور میں جہاں آج بھی انسان صدیوں پہلے ہوئے واقعات پہ ریسرچ کر رہا ہے، جہاں آج حضرت موسیٰ کے دور پہ گفتگو کرنا عیب نہیں سمجھا جاتا، جہاں خلافت عثمانیہ کے کرداروں پہ فلمیں اور ڈرامے بنا کے نسلوں کو دکھائے جا رہے ہیں، جہاں مختلف حوالوں سے تاریخ کو دوبارہ نسلوں تک منتقل کرنے کے اسباب مہیا کیے جا رہے ہیں، اتنے روشن دور میں اتنی تنگ نظری، یہ ایک دوہرا معیار لگتا ہے کہ جہاں آپ ہر چیز پہ ریسرچ کر رہے ہوں، جہاں آپ ہر چیز پہ تحقیق کر رہے ہوں، وہاں آپ اہل بیت علیہم السلام کے معاملے میں یا تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا پھر اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پیش ہونے والے واقعات پہ گفتگو بھی کی، کتابیں بھی لکھی، لیکن آپ نے بعد از رسول جو پاک رسول کی اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ سلوک ہوا، آپ نے اس سے بالکل نظریں پھیر لیں، چشم پوشی کی اور نسلوں کو ان حقائق سے روشناس نہیں کروایا۔ ہم اس گفتگو میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا مطمع نظر، کیونکہ اس چینل کی وساطت سے پورا سال ہر معصوم کی آمد اور ہر معصوم کی شہادت کے حوالے سے مجالس منعقد ہوتی ہیں، لیکن ان مجالس کا ہمارا مطمع نظر اہل تشیع سے کہیں زیادہ وہ اہل سنت احباب ہیں جو حق کے متلاشی ہیں، لیکن انہیں تعصب کے اس اندھے کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں سے وہ حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو ہم اس چینل کی وساطت سے کوشش کر رہے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق کے پرچار کے لیے اور اہل بیت علیہم السلام کے حق پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم اس فورم کا انتخاب کریں جہاں سے ہم آپ سے مخاطب ہوں اور ایک احسن انداز میں آپ تک اس مقدمے کو پیش کیا جائے۔ کل کی ہماری تمہیدی مجلس، کل کی مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے فدق کیا تھا، یہ رسول کے پاس کیسے آیا، اور فدق جناب سیدہ کے پاس کیسے پہنچا، اس تمام پہ ہم نے اہل سنت کی کتابوں سے حوالہ جات کے ساتھ آپ سے گفتگو کی۔ آج کی اس گفتگو میں ہم موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس جانب چلیں گے کہ جب یہ فدق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک طیبہ طاہرہ اور معظمہ بیٹی کو لکھ کر دے دیا تھا،
تو بعد از رسول کیا ہوا اس جاگیر کے متعلق اور کیا ہوا جناب سیدہ اور اس دور میں حاکم وقت کے مابین. کیونکہ بعض احباب آج کے اس روشن ترین دور میں بھی یہ کہہ کے نسلوں کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید یہ واقعہ صرف شیعہ کتب میں ہے، شاید صرف شیعہ لٹریچر ہے، یا صرف شیعہ ہی اس بات کے قائل ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا، جبکہ ہماری کتابوں میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا. تو برادران اہل سنت، اگر آپ متوجہ ہیں اور اگر آپ کا مطمع نظر شخصیات نہیں بلکہ پاک نبی ہے، تو آئیے ہم آج کی گفتگو میں آغاز کرتے ہیں کہ جب رسالت مآب نے یہ جاگیر لکھ کے دے دی تھی پھر اس کے بعد کیا ہوا. بعد رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت شہادت کے بعد جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ ان کے پاک گھر میں موجود تھا تو سقیفہ بنی سعادہ میں مہاجرین اور انصار آپس میں اکٹھے ہوئے اور ایک شور برپا ہوا. کیونکہ ہمارا موضوع خلافت اور سقیفہ بنی سعادہ نہیں، لیکن میں گزرتے ہوئے اس وقت کے حالات کے لیے آپ کو یہ جملہ سنانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سقیفہ بنی سعادہ میں مہاجرین اور انصار آپس میں دست و گریبان ہوئے. خلافت کے امیدوار زیادہ تھے اور آخر خلافت کا معاملہ طے پا گیا. جب خلافت کا مسئلہ طے پا گیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پاک منبر جس کا وعدہ خدا نے یہ کیا تھا کہ ہم ہر دور میں نبی کے بعد جو بھی اگلی حجت ہوگی اس کا اعلان ہم خود کریں گے، اور خم غدیر پہ رسول واضح طور پہ مولا امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا اعلان کر چکے تھے. لیکن اس کے برعکس اجماع امت کا سہارا لے کے ایک صحابی کو تخت پہ بٹھا دیا گیا اور انہیں خلیفۃ المسلمین منتخب کر لیا گیا. جب وہ خلیفہ منتخب ہو گئے تو انہوں نے چند روز بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جاگیر جو رسالت مآب نے حکم خدا کے ساتھ اپنی بیٹی کو لکھ کے دی تھی، اس جاگیر پہ ایک تصرف کیا اور اسے حاکمانہ طور پہ حکومت کے قبضے میں لے لیا. جب یہ جاگیر حکومتی تحویل میں آ گئی تو یہ خبر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تک پہنچی کہ آپ کی ملکیت کو، آپ کی میراث کو گورنمنٹ نے اور حکومت وقت نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور وہاں اپنے عاملین کو بٹھا دیا ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اب گھر سے نکلی ہیں اور دربار کی جانب جا رہی ہیں. جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر سے چلی تو کتابیں کہتی ہیں کہ اس دن بی بی کے چلنے کا انداز رسول والا تھا، انداز رسول والا تھا، رفتار رسول والی تھی، اور شہزادی صلوات اللہ علیہا کا ایک گھر کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا جو کہ رسول نے اپنی زندگی میں حکم خدا کے ساتھ باقی تمام دروازے بند کروا دیے تھے، لیکن مولا امیر المومنین اور جناب سیدہ کا دروازہ کھلا تھا. لیکن شہزادی رسالت مآب کی زندگی میں جب مسجد میں آتی تھی تو اس دروازے سے، لیکن آج بی بی اس دروازے سے نہیں، آج بی بی بازار سے مرکزی دروازے میں بنی ہاشم کی مستورات کے جھرمٹ میں چادر تطہیر کو اپنے سر پہ اوڑے ہوئے، رسول کی رفتار کے ساتھ چلتے ہوئے، رسول کے انداز کے ساتھ چلتے ہوئے دربار خلافت میں داخل ہوتی. دربار خلافت میں آ کے بی بی نے اپنی اس پراپرٹی، اس جاگیر کے متعلق سوال کیا. اب یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو بی بی نے سوال کیا، مطالبہ کیا، اپنا حق مانگا، کیا یہ صرف شیعہ لٹریچر میں ہے یا اہل سنت برادران کے ہاں بھی اس کی کوئی روایت موجود ہے؟ تو اب ہم حوالے لکھواتے ہیں. میرے برادران اہل سنت کی معتبر کتاب بخاری شریف، اس کا باب ہے غزوہ خیبر. اہل سنت کی معتبر کتاب صحیح مسلم، اس کا باب ہے قول النبی. اہل سنت کی معتبر کتاب سنن ابو داؤد اور ان کی کتاب سنن الکبریٰ، شرح ابن ابی الحدید، ریاض النظرہ، سوائق المحرقہ اور تفسیر کبیر. برادران اہل سنت کی کتاب کنز الامال، ان کی کتاب الملل والنحل، البدایہ والنہایہ، تاریخ تبری، مسند احمد حنبل، تاریخ خمیس، فتوح البلدان، طبقات الکبریٰ ابن سعد کی، نسیم الریاض، یہ 19 کتابوں کے حوالے. یہ اس کے علاوہ چھوٹی تو کئی کتابوں میں ہے، لیکن یہ میں نے وہ حوالہ جات آپ کے سامنے کوٹ کیے
جو کتابیں ان کے ہاں مستند اور معتبر سمجھی جاتی ہیں۔ ان تمام کتب میں، ان تمام کتابوں میں جو روایت لکھی ہے وہ روایت یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بعد از رسول جب آئی ہیں تو کن الفاظ کے ساتھ لکھا کہ جب وفات نبی کے بعد خلیفہ نے فدق کو قبضے میں لے لیا تو جناب سیدہ ابو بکر کے پاس آئیں اور فرمایا کہ میری زمین فدق مجھے دو، کیونکہ یہ میرے والد رسول مجھے دے کے گئے تھے۔ اب جو ہی سیدہ جو ہیں وہ دربار خلافت میں پہنچتی ہیں، اور اس میں ایک حوالہ میں بخاری شریف کا باب غزوہ خیبر کا، صحیح بخاری کا پیج نمبر 139 ہے، باب غزوہ خیبر ہے، اور اس میں جو حدیث نقل ہوئی ہے وہ حدیث میں اس لیے یہاں کوٹ کرنا ضروری سمجھوں گا کہ باقی حدیث کی اسناد پہ بحث کی جا سکتی ہے کہ اس حدیث کی سند جو ہے وہ کسی صحابی کے ساتھ ہے تو اس کو علم الرجال میں پرکھا جا سکتا ہے کہ یہ صحابی کی جو کہی ہوئی حدیث ہے یہ حدیث مستند ہے، ضعیف ہے، کیسی ہے۔ لیکن یہ جو میں حدیث آپ کے سامنے کوٹ کرنے لگا ہوں یہ بی بی عائشہ ہے، انہوں نے یہ حدیث کو نقل کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا نے فدق اور بقیہ خمس خیبر کے متعلق ابو بکر سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی نے فرمایا جو چیز ہم صدقہ کی نیت سے چھوڑ کے جائیں اس کے متعلق ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ فدق اور دوسری چیزیں دینے سے انکار کریا۔ جناب سیدہ ابو بکر پر ناراض ہو گئیں اور اس سے کلام کرنا چھوڑ دیا حتیٰ کہ وفات پائی، اور نبی کے بعد 6 ماہ زندہ رہیں۔ اب بخاری میں یہ حوالے کے ساتھ کوٹ کر دیا گیا اور ایک رسول کی زوجہ کی حدیث کو نقل کیا گیا کہ وہ کہتی ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا تھا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ واقعہ صرف اہل سنت کتابوں میں نہیں ہے، صرف اہل تشیع کے ہم معتبر سمجھا جاتا ہے، تو اس کی تردید ہم نے کر دی اور 19 کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے دے دیے۔ اب یہ حوالہ جا دینے کے بعد اب ہم ان حوالوں پہ بحث کرتے ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں۔ صاحبان، یقیناً ہر اہل اسلام، ہر مسلمان جو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ میرے ہر قول اور ہر فعل کے ساتھ رسول مجھ پہ راضی رہے، اور وہ زندگی سیرت نبی کی روشنی پہ گزارنا چاہتا ہے۔ میں آپ سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب جناب سیدہ نے یہ مطالبہ کیا تو جناب سیدہ کی حیثیت کیا ہے؟ رسول کی بیٹی، اور صرف رسول کی بیٹی نہیں، آپ کے ہاں جو معتبر ترین ایک بی بی کی فضیلت سمجھی جاتی ہے وہ فضیلت یہ ہے کہ یہ آیہ تطہیر کے تحت اہل بیت میں شامل ہے۔ یہ آیہ تطہیر کی مصداق ہے۔ اب آئیے آیہ تطہیر کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ کا ارادہ ہے، تحقیق اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب رجس میں ہر وہ گناہ، ہر وہ برائی، اسے رجس کہا گیا ہے۔ اب جب جناب سیدہ اپنا جاگیر کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار میں گئیں تو صرف جناب سیدہ نہیں، آیہ تطہیر بھی ساتھ ہے۔ اب اگر برادران اہل سنت ہم یہ کہیں گے اور معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ بی بی نے اس چیز کا مطالبہ کیا جو بی بی کی تھی نہیں، تو آپ کو پھر کہیں نہ کہیں یہ ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ بی بی کا مطالبہ غلط تھا۔ اگر مطالبہ غلط تھا تو صرف مطالبہ غلط نہیں، پھر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آیہ تطہیر کا اعلان معاذ اللہ غلط تھا۔ اگر آپ کہیں گے آیہ تطہیر کا اعلان غلط تھا تو پھر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن میں کوئی ایک ایسی آیت بھی ہے جو غلط اعلان کر رہی ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت کیا ایک زیر اور زبر پہ بھی شک ہو جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے قرآن پہ شک کیا تو آپ کا پورا اسلام مشکوک ہو جائے گا۔ تو یہاں میں آپ سے مخاطب ہو کے اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، یہ مسئلہ سیدہ کی صداقت کا مسئلہ نہیں، اسلام کی طہارت کا مسئلہ ہے۔ بے شک بے شک۔
آپ اس مسئلے کو اتنا ہلکا نہ لیں کہ شاید یہ صرف رسول کی بیٹی کا ایک تنازع تھا. رسول کی بیٹی کے ساتھ گواہی کے لیے قرآن کی آیت کھڑی ہے, اور وہ کون سی آیت ہے؟ آیت تطہیر. اور وہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر قسم کی برائی کو آل محمد سے دور رکھا ہوا ہے. اور اگر جناب سیدہ اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہیں جو چیز رسول کی بیٹی کی تھی نہیں, وہ مطالبہ معاذ اللہ غلط تھا, تو مطالبے کے غلط ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کی آیت غلط ماننی پڑے گی. قرآن کی آیت کو غلط مانیں گے تو قرآن میں غلطی ہو جائے گی, قرآن میں غلطی ہو جائے گی تو اسلام میں غلطی ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے جناب سیدہ کا مطالبہ سیدہ کا مطالبہ نہیں, اسلام کی صداقت کا مطالبہ. بے شک جیو قبلہ. اب جناب سیدہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں, اپنی زبان اطہر سے کہہ رہی ہیں, بضعتو منی کی حدیث کی مصداق کہہ رہی ہے, انا اعطینک الکوثر کی مصداق کہہ رہی ہے, جسے قرآن میں لیلۃ القدر کہا گیا وہ بی کہہ رہی ہے کہ یہ جاگیر میری ہے, صدیقۃ الکبریٰ کہہ رہی ہے. اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کہہ کون رہا ہے؟ اہل بیت. کس سے کہہ رہا ہے؟ امتی سے اور ایک صحابی سے. تو اب ہمیں دونوں شخصیات میں دیکھنا ہے کہ رسول کے ساتھ زیادہ قربت کس کی ہے. رسول کے ساتھ زیادہ قربت ہے یقیناً رسول کی بیٹی کی. تو اگر رسول کی بیٹی کی نسبت زیادہ ہے تو رسول کی بیٹی کے قول کو معتبر سمجھا جائے گا. بے شک. ایک عام انسان کسی دین سمجھنے والے مولانا سے گفتگو کرے تو فوراً تیسرا بیٹھا ہوا بندہ کہے گا کہ جناب آپ کی گفتگو میں اور ان کی گفتگو میں فرق ہے, کبھی بھی عالم اور جاہل کی گفتگو ایک جیسی نہیں ہوتی. تو جیسے گفتگو کرتے ہوئے اسلوب میں یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ گفتگو کرنے والا, کلام کرنے والا, یہ دونوں برابر ہیں یا نہیں, تو آپ یہاں دیکھ لیں کہ مطالبہ کرنے والا اور مطالبہ سننے والوں میں دونوں شخصیات میں کتنا فرق ہے. وہ نبی کی بیٹی ہیں اور وہ نبی کے صحابی. شہزادی مطالبہ کر دیتی. جب بی بی نے مطالبہ کیا گیا تو اب اگلی جو ایک تاریخ میں ستم لکھا گیا, وہ اگلا ستم یہ لکھا گیا کہ رسول کی بیٹی سے اس مطالبے پر گواہ مانگا گیا. اب گواہ مانا گیا کہ آپ ہمیں, اگر آپ کے پاس یہ ہے کہ یہ آپ کی جاگیر ہے, تو شہزادی نے دعویٰ کرتے ہی وہ تحریر جو رسالت مآب لکھ کے دے کے گئے تھے وہ تحریر سامنے کی. اب گواہ مانگا جا رہا ہے اس تحریر پہ. اب آئیے قرآن کی طرف رجوع کر کے پہلے پوچھے کہ کیا معصوم یا معصومہ سے گواہ مانگنے کا اختیار ہے؟ کیا کسی معصوم یا معصومہ سے کوئی غیر معصوم گواہ مانگ سکتا ہے؟ بی بی سے گواہ مانگا جاتا ہے. اور کیونکہ شہزادی جو ہیں وہ اس مقدمے کو لڑنے کے لیے دربار میں گئی تھی, تو بی بی نے صرف رسول کی بیٹی ہونے کی وجہ سے, رسول کے ساتھ قربت ہونے کی وجہ سے صرف یہ نہیں کہا کہ بعد میں مورخ یہ لکھے گا رسول کی بیٹی تھی اور وہ صرف رسول کے ساتھ رشتہ داری کی بنیاد پر ایک دعویٰ کر رہی تھی. شہزادی نے فوراً گواہ پیش کیا. وہ گواہ کسے پیش کیا؟ شہزادی نے گواہی میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو پیش کیا. اب مورخ نے یہ لکھا کہ یہ سیدہ نے اپنے شوہر کو پیش کیا, لیکن میں جملہ تبدیل کروں گا. سیدہ نے اپنے شوہر کو نہیں, سیدہ نے نفس رسول کو پیش کیا. مولا امیر المومنین بنص حدیث نفس رسول, سیدہ نے نفس رسول کو پیش کیا. صرف نفس رسول کو نہیں, باب العلم کو پیش کیا. صرف باب العلم کو نہیں, باب الحکمہ کو پیش کیا. صرف باب الحکمہ نہیں, جس کے لیے رسول کہہ گئے تھے الحق مع علی و علی مع الحق, اس حق کو پیش کیا. صرف حق کو نہیں, جس کے لیے رسالت مآب کہہ گئے تھے القرآن مع علی و علی مع القرآن. بی بی نے اس بولتے ہوئے قرآن کو پیش کیا. مولا امیر المومنین دربار خلافت میں جناب سیدہ کے حق میں گواہی دیتے ہیں. جب مولا امیر المومنین جناب سیدہ کے حق میں گواہی دے دیتے ہیں تو اس گواہ کو تسلیم کیوں نہیں کیا گیا؟ اب اگر کوئی اہل سنت کہے کہ
یہ آپ نے حوالہ جات یہ تو دیا تھا کہ دربار میں گئی لیکن گواہ مانگے، یہ کہاں ہے؟ تو میں اس لیے کوئی بھی چیز کا ایک بھی گوشہ جو ہے وہ خالی نہیں چھوڑنا چاہتا. گواہ مانگنے کا حوالے جات جو ہیں وہ اہل سنت کی معتبر کتاب فتح البلدان، اس کا پیج نمبر ہے 44 جہاں ذکر فدق ہے. پھر اہل سنت کی کتاب شرح ابن ابی الحدیث، اس کا والیوم 4 ہے اور پیج نمبر 113. پھر اہل سنت کی کتاب تفسیر کبیر، اس کا والیوم 8 ہے اور صفحہ اس کا پیج جو ہے وہ اس کا 125 ہے. پھر اہل سنت کی کتاب سیرت حلبیہ، جلد اس کی 3 ہے، صفحہ اس کا 498 498، والیوم اس کا 3. اہل سنت کی کتاب سوائق المحرکہ اور اس کا پیج ہے 22. اہل سنت کی کتاب معجم البلدان، اس کا والیوم 4 ہے اور صفحہ 239 239. اور اہل سنت کی کتاب وفاء الوفا، اس کا والیوم 3 اور پیج 999. ان 8 کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ فاطمہ زہرا نے ابو بکر سے کہا کہ فدق میرے باپ رسول مجھے دے گئے ہیں، لہذا تو اسے واپس دے دے. تو ابو بکر نے گواہ طلب کیے. بی بی نے نبی کے رباح نامی غلام کو اور ام ایمن کو بطور گواہ پیش کیا اور ان دونوں نے بی بی کے حق میں گواہی دی. تو خلیفہ نے کہا کہ آپ ایک مرد اور 2 عورتیں پیش کریں. دوسری کتاب تفسیر کبیر جو معتبر کتاب ہے، ان کی تفاسیر میں سے معتبر تفسیر ہے، اس میں لکھا ہے کہ نبی کی وفات کے بعد جناب زہرا نے فدق کو طلب کیا تو ابو بکر نے کہا کہ مجھے آپ کے دعویٰ کی سچائی معلوم نہیں. تو بی بی نے نبی کی ایک ام ایمن نامی کنیز اور ایک غلام بطور گواہ پیش کیے. تو ابو بکر نے کہا کہ آپ ایک دوسرا گواہ ایسا پیش کریں جس کی گواہی قابل قبول ہو. تیسری کتاب وفاء الوفا، وہ اس میں لکھتے ہیں کہ فدق وہی جگیر ہے جس کے متعلق جناب زہرا نے کہا تھا رسول مجھے دے گئے ہیں. ابو بکر نے کہا میں گواہ چاہتا ہوں. تو شہزادی نے اپنے گواہ پیش کیے اور انہوں نے یہاں گواہی میں امیر المومنین کا نام لکھا ہے کہ جناب علی ام ایمن نے گواہی دی. تو خلیفہ نے کہا گواہی ایک مرد اور 2 عورتوں کی مقبول ہوتی ہے. ہم نے اہل سنت کی 8 کتابوں سے بی بی کا دعویٰ کرنا اور ابو بکر کا گواہ مانگنا اور مولا علی اور حسنین کے ساتھ بی بی کا ایک غلام اور ایک کنیز کو بطور گواہ پیش کرنا ثابت کیا ہے. اب میرا سوال پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ یہ گواہ مانگے کس سے جا رہے ہیں اور جو گواہ پیش ہو رہے ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے. اگلی بات میں یہاں پر ایک جو اگر وکلا سن رہے ہوں، قانون کو سمجھنے والے سن رہے ہوں یا لا کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات کی گواہی دے دیں گے کہ اگر آپ کسی بھی مقدمے میں اسٹیٹ کے خلاف اپنی پٹیشن فائل کرتے ہیں، اسٹیٹ کے خلاف اپنا کوئی مقدمہ دائر کرتے ہیں، تو اس میں اسٹیٹ خود اس مقدمے کو نہیں سماعت کرتی. بے شک آج کے بھی لا میں یہ بات طے ہے کہ جو مقدمات یا جو کیسز گورنمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں وہ کورٹ میں سنے جاتے ہیں اور انہیں جسٹس یا اس دور میں جسے قاضی کہا جاتا ہے وہ سنتا ہے. تو جب شہزادی جو ہے وہ اپنی ریٹ فائل کر رہی ہیں، اپنا مقدمہ دائر کر رہی ہیں اور اپنا دعویٰ جو ہے وہ کر رہی ہیں اس دور کی حکومت کے خلاف، تو جن کے خلاف مقدمہ کیا جا رہا تھا وہ اس مقدمے کی سماعت کر ہی نہیں سکتے تھے. بے شک ایسے ہی وہ اس مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتے. اب امیر المومنین گواہ پیش ہو گئے. آپ نے صرف یہ سمجھا کہ رسول کی بیٹی نے اپنے شوہر کو پیش کیا، یہ صرف شوہر نہیں. آئیے بی بی کی مقدمہ دیکھیے گا، بی بی کے گواہوں کا معیار دیکھیے گا، بی بی کے گواہوں کا سٹیٹس اور رتبہ دیکھیے گا. یہ وہ امیر المومنین ہے جس کے بارے میں خدا قرآن میں نص دے چکا ہے. جب خدا نے قرآن میں کہا تھا میرا حبیب یاد کر اس وقت کو جب ہر نبی کو
اس کی امت پر گواہ بنائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور پھر آپ کو ان تمام نبیوں پہ گواہ بنائیں گے۔ اور پھر خدا نے اگلی جگہ پہ کہا تھا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، پھر آپ کی گواہی کے لیے ایک میں اللہ ہوں گا اور ایک وہ آئے گا جو علم الکتاب کا وارث ہے، جس کے پاس پورا کتاب کا علم ہے۔ یہاں اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ علم الکتاب کے مصداق سے مراد امیر المومنین ہے۔ تو یہاں خدا نے قرآن میں نص دے دی ہے کہ میں رسول آپ کی گواہی کے لیے ایک خود اللہ آئے گا اور ایک وہ آئے گا جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ علم الکتاب کا وارث میرے مولا امیر المومنین ہے۔ تو جسے اللہ نے بروز قیامت رسالت کی گواہی کے لیے لے کے آنا تھا، وہی اللہ کا گواہ زمین پہ جناب زہرا کے مطالبے کی گواہی کے لیے گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر زہرا کے گواہ علی کو جھٹلایا گیا تو اصل میں وہ علی زہرا کے گواہ کو نہیں جھٹلایا گیا، وہ توحید کے گواہ کو جھٹلایا گیا۔ ایسے ہی بنص قرآن گواہ توحید ہے، اور یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں، کیونکہ آپ شوہر ہیں اور اس جگیر میں آپ اپنے مالکانہ حقوق رکھتے ہیں۔ میری شہزادی نے گواہ تبدیل نہیں کیا، بی بی کے پاس گواہ تبدیل کر سکتی تھی، بی بی کہتی تھی ٹھیک ہے اگر آپ نے اس شہادت کو قبول نہیں کیا تو میں سلمان کو پیش کر دیتی ہوں۔ بی بی کے پاس حضرت ابو ذر جیسے سچے صحابی موجود تھے، لیکن نہیں، شہزادی امیر المومنین کی گواہی کو قائم رکھا۔ پھر اگلے گواہ کون ہے؟ اگلے گواہ بی بی نے اپنے دو شہزادے مولا حسن اور مولا حسین کو پیش کیا۔ ان گواہوں کا سٹیٹس کیا ہے؟ ان گواہوں کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ بنص حدیث رسول الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ بی بی نے زمین پہ جاگیر کے مطالبے کے لیے جنت کے سرداروں کو گواہ پیش کیا۔ کیا بات! یہ ذرا مقدمے کی نوعیت دیکھیے گا، گواہوں کا معیار دیکھیے گا کہ کیا ہے وہ مطالبہ، کیا ہے وہ مقدمہ جس کی گواہی کے لیے جوانان جنت کے سردار آ رہے ہیں۔ جوانان جنت کے سردار کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا اور کہا گیا یہ بیٹے ہیں، اولاد ہیں، اور اولاد ہونے کی وجہ سے یہ مال میں حصے دار ہیں، لہذا جوانان جنت کے سرداروں کی گواہی کو بھی تسلیم نہ کیا گیا۔ اب بی بی نے جو اپنی آخری گواہی پیش کی عدالت میں، وہ بی بی نے اپنی ایک کنیز ام ایمن کو پیش کیا۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ ام ایمن ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ شہزادی فضہ کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ اسما بنت امیس کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ ام الفضل کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ رسالت مآب کی زوجہ ام سلمہ موجود تھیں، ان کا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ آخر یہ انتخاب ام ایمن کیوں تھا؟ اس لیے کہ دربار سے ایک حدیث پیش کی جا رہی تھی کہ رسالت مآب کی حدیث ہے کہ ہم انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، تو بی بی نے سامنے ام ایمن کو کھڑا کر دیا۔ ام ایمن کو کھڑا کیوں کیا؟ کیونکہ یہ ام ایمن بی بی کی کنیز نہیں، رسالت مآب کی کنیز نہیں، یہ حضرت عبداللہ کی کنیز تھی، رسالت مآب کے والد کی کنیز تھی۔ اور رسالت مآب کے باپ جناب حضرت عبداللہ جو تھے، سرکار حضرت عبداللہ علیہ السلام، اپنی میراث میں اس کنیز کو رسالت مآب کو دے کے گئے تھے، اور رسالت مآب اپنی میراث میں اس کنیز کو جناب سیدہ کو دے کے گئے تھے۔ اب سامنے سے حدیث پڑھی گئی کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، تو بی بی نے دلیل میں رد میں صرف اپنی ایک کنیز کو آگے کھڑا کر دیا کہ اگر میرا بابا یہ حدیث کہہ کے گیا تھا کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، تو یہ عبداللہ کی کنیز ورثے میں میرے باپ کو کیوں ملی اور میرے باپ نے میراث میں مجھے کیوں دی؟ بہت خوب کر دعوے کی پوری دھجیاں اڑا دی صرف ایک کنیز کی گواہی۔ اب یہاں میں بی بی کے مقدمے پہ ایک جملہ اپنے دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کہنے شہزادی تیرے مقدمے کے، علی کو لب کھولنے کی ضرورت نہ پڑی، حسنین کو لب کھولنے کی ضرورت نہ پڑی، حکومت کی دلیل کی جواب میں جیسے صرف ایک کنیز پیش کرنی پڑے اسے بطول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جیو کہ اللہ، ماشاءاللہ، جو صرف اپنی ایک کنیز کے ذریعے سے پورے کے پورے دعوے کو زمین پہ پھینک۔ شہزادی نے ام ایمن کو پیش کر دیا، ام ایمن کی گواہی کو یہ کہہ کے رد کر دیا گیا کہ کیونکہ یہ ایک مستور ہے
اور شریعت محمد اور نصاب شہادت ہے کہ اگر مستور ایک ہو تو وہ گواہی قبول نہیں، یا تو ایک مرد ہونا چاہیے یا پھر 3 مستورات اور ہونی چاہیے۔ اب میرا یہاں پر اہل سنت سے سوال ہے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے یہ کون تھی؟ اہل سنت کی معتبر کتاب ریاض النظرہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر اس کا 220 ہے۔ مناقب علی مطبوعہ بغداد سے میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں جو ریاض النظرہ نے، صاحب ریاض النظرہ نے کوٹ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر المومنین سے فرمایا کہ 3 فضیلتیں آپ میں ایسی ہیں جو کسی کو نہیں ملی۔ میں ریاض النظرہ سے پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی؟ فرمایا آپ کو میرے جیسا سسر ملا، آپ کو میری بیٹی جیسی زوجہ ملی، آپ کو حسنین جیسے بیٹے ملے۔ میں نے کس کا حوالہ دیا؟ ریاض النظرہ کا، جلد نمبر 3 کا، صفحہ نمبر 220 کا۔ اب میں یہاں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رسالت مآب نے کہا آپ کو وہ فضیلت ملی جو کسی کو نہیں ملی، آپ کو مجھ جیسا سسر ملا، اگر بیٹیاں اور بھی تھیں تو رسالت مآب نے یہ کیوں کہا کہ صرف آپ کے پاس یہ فضیلت ہے؟ یہ رسول کی بیٹی کے واحد ہونے کی دلیل ریاض النظرہ سے نکل رہی۔ رسالت مآب نے فرمایا کہ آپ کو میری بیٹی جیسی، اور جو لفظ ریاض النظرہ جس کے لیے میں نے اس روایت کو کوٹ کیا کہ آپ کو میری بیٹی جیسی صدیقہ زوجہ ملی، صدیقہ کا لفظ ہے۔ ریاض النظرہ میں جناب سیدہ کو صدیقہ کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے دربار میں دعویٰ اس دور کی صدیقہ کر رہی تھی۔ اہل سنت کی اگلی کتاب کا حوالہ ہے کنز الامال، میرے سامنے کھلی ہوئی ہے جی، جلد اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 219 ہے، کتاب الفضائل۔ میں کوشش کروں گا ان تمام حوالہ جات کو میں سید انتصار شاہ صاحب تک پہنچاؤں تاکہ وہ گفتگو میں اس کے جو سکین پیجز ہیں ان کو ساتھ ٹیگ کریں، تاکہ احباب کو یہ غلط فہمی بھی نہ رہے کہ شاید یہ کتب میں ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ میں نے حوالہ کنز الامال کا دیا، یہاں پر ایک حدیث کوڈ ہوئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہے، کیونکہ وہ اس امت میں مثل مریم ہے۔ کنز الامال کی اس حدیث میں جناب سیدہ کو رسالت مآب نے بی بی مریم سے تشبیہ دی، اور جناب مریم کا قرآن میں سٹیٹس یہ ہے کہ جناب مریم کو قرآن میں صدیقہ کہا گیا ہے، اور جناب مریم پہ جب قوم نے الزام لگایا تھا تو جناب مریم نے اپنے ایک بیٹے عیسیٰ کو پیش کیا تھا، اور عیسیٰ کی گواہی کو قوم نے مان لیا تھا۔ صدیقہ کی گواہی میں ایک عیسیٰ کی گواہی کو تسلیم کیا گیا تھا۔ اب اہل سنت کی اگلی کتاب المستدرک جلد نمبر اس کی 3 ہے، صفحہ نمبر اس کا 161 ہے، 161، مولف اس کے امام عبداللہ حاکم نیشاپوری ہیں، اور یہ مطبوع حیدرآباد دکن ہے۔ اہل سنت کی اگلی کتاب اکمال فی اسماء الرجال، اس کے پیج نمبر 29 میں جہاں باب ہے بی بی فاطمہ کا، اس میں جناب عائشہ سے ایک روایت لی گئی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوائے نبی کے اور فاطمہ سے زیادہ سچا کسی کو نہیں دیکھا۔ اب آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ رسول کی ایک زوجہ کہہ رہی ہے کہ میں نے رسول کے بعد جناب زہرا سے زیادہ سچا کوئی نہیں دیکھا، تو بیٹی کہہ رہی ہے کہ سچی تھی اور باپ گواہ مانگ رہا ہے۔ تو اب میرا امت مسلمہ سے سوال ہے کہ آخر میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایک دن تو موت کے آگے جانا ہے، سامنا کرنا ہے۔ جب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا اپنی گواہوں کو پیش کر رہی تھی تو ان گواہوں کو پہلی بات تو صدیقہ کبریٰ کہہ رہی تھی، صدیقہ کبریٰ پہ پھر اگلا ستم یہ ہوا کہ گواہ مانگ لیے گئے، پھر اگر گواہ مانگ لیے گئے تھے تو پھر ان کی گواہی کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، پھر ان کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ امیر المومنین، حسنین کریمین اور ایک کنیز، ان کی گواہیوں کو رد کر دیا گیا۔
जो ही इन गवाहियों को रद्द किया गया, तो ये है जंग मेरी पाक शहजादी की, कि जो ही इस गवाहियों को रद्द किया गया तो बीबी ने वहीं पे खड़े हुए कहा कि अगर इस गवाही को तस्लीम नहीं करते तो फिर मैं यहीं पे दूसरा मुकदमा दायर करती हूँ, मुझे मेरे बाप की मिरास दी जाए, मुझे मेरे बाप का विरसा दिया जाए। और बीबी ने यहां फौरन कहा कि आप मुझे बताएं कि क्या तुम्हें तुम्हारे बाप की मिरास नहीं मिली? तो कहा मिली। तो बीबी ने कहा ताज्जुब है, तुझे तेरे बाप की मिरास मिल सकती है तो मुझे मेरी बाप की मिरास से नहीं मिल सकता। वाह, सुभान अल्लाह। शहजादी ने वहां सवाल किया है कि मुझे मेरी मिरास दी जाए। आगे से एक हदीस पढ़ दी, वही हदीस जिसपे आज तक पूरे फदक का इनकार किया जा रहा है, और उसी हदीस की दीवार पे एक नाकस छत को रखा जा रहा है कि जनाब सैयदा को यह कह दिया गया था कि रिसालत माब फरमा के गए थे कि हम ग्रोहे अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं, हम जो छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है। तो ये हदीस और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, अगर ये हदीस हक थी तो ये हदीस रसूल को अपनी बेटी को कहनी चाहिए थी। अगर मैं अपने बाद अपनी औलाद को प्रॉपर्टी के लिए वसीयत करूंगा तो मैं औलाद को करूंगा, दोस्तों को नहीं। तो रिसालत माब को ये हदीस बेटी को कहनी चाहिए थी कि देखिए हम ग्रोह अंबिया जो छोड़ते हैं वो सदका होता है, हमारा कोई वारिस नहीं होता। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को पेश कर दिया कि रसूल ने कहा था कि हम न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। इतना कहना था, मेरी सदीक़तुल कुबरा, मेरी शहजादी, मेरी मुअज़्ज़मा ने सर को उठाया, और सर को उठा के बीबी ने कहा क्या खुदा कुरान में नहीं कहता कि हमने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया था? कहा बिल्कुल कहता है। फरमाया क्या खुदा कुरान में नहीं कहता कि आले यकूब उसकी वारिस बनी थी? कहा बिल्कुल है। फरमाया क्या खुदा कुरान में नहीं कहता कि औलाद का माँ बाप की कुर्बत में हिस्सा होता है? फरमाया बिल्कुल है। फरमाया क्या खुदा कुरान में नहीं कहता कि औरतें अपने माँ बाप के माल में हिस्सा लेती हैं? कहा बिल्कुल है। क्या खुदा कुरान में नहीं कहता कि रसूल ने अपनी अहले बैत की मवद्दत का अजर मांगा था? कहा जी बिल्कुल है। 40 आयतें बीबी ने दरबार में पढ़ी। फरमाया तुम एक हदीस लेके आ रहे हो, मैं 40 आयतें पेश कर रही हूं। और हाकिम ने सामने से कहा कि 40 आयतों का मतलब क्या है? हदीस का जवाब हदीस में दिया जाना चाहिए। तो यहां मेरा सवाल है कि अगर आज यहां जनाब सैयदा से हदीस मांगी जा रही थी तो चंद दिन पहले रसूल के घर के एक हुजरे में रिसालत माब के बिस्तर के करीब एक शोर बरपा हुआ था जिसे हदीस किरतास कहा जाता है। जब रिसालत माब ने कहा था कि मुझे कागज कलम ला के दो ताकि मैं तुम्हें हदीस लिख दूं ताकि मेरे बाद गुमराह ना हो जाना, तो वहां यह कह दिया गया था कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमें सिर्फ अल्लाह की किताब काफी है। तो जब रसूल से कहा गया था किताब काफी है, तो जब जनाब सैयदा ने किताब से आयतें पढ़ी थी तो फिर ये क्यों कहा गया था कि किताब नहीं, हमें हदीस काफी है? लानत बेशुमार, लानत। अब जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा का मुतालबा जो था वो मुतालबा कुरान उस पर दलील दे रहा, कुरान उस पर दलालत दे रहा। लेकिन जनाब सैयदा के इस मुतालबे के बरअक्स जनाब सैयदा से गवाह मांगे गए और फिर कुरान की आयात को जो पढ़ा गया उन कुरान की आयात को तस्लीम नहीं किया गया। बरादरान अहले सुन्नत, अरबाब अक़ल दानिश, आपने कलमा रसूल का पढ़ा है और ये रसूल की बेटी है जो बरसरे दरबार बोल रही है। इतने हवाले मैंने आपके सामने कुतुब से दिखाए। अब एक आखिरी हवाला मैं एक ऐसा देना चाहूंगा कि शायद जिससे अहले अक्ल जो है उनकी थोड़ा सा अक्ल का दरवाजा खुले कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब जनाब सैयदा ने ये मुतालबा किया था तो उसमें एक रवायत अहले सुन्नत की किताबों में ऐसी भी मिलती है कि जब ये मुतालबा किया था तो एक रवायत हमें मिली है, वो अहले तशय्यी रवायत नहीं है, अहले सुन्नत की किताबों की रवायत है। अहले सुन्नत की मोतबर किताब सीरत हलबिया, उसके सफा नंबर 488, जिल्द उसकी 3 है। मौलव इसके अली बिन बुरहानुद्दीन हलबी हैं। जिक्र खिलाफत अबी बकर मतबूआ ये मिस्र है। इसमें लिखा हुआ है, इब्ने जौजी के कलाम में है कि जनाब फातिमा के दावा मलकियत और दलाइल देने के बाद जनाब अबू बकर ने बेबस होकर फदक जनाब ज़हरा को दे दिया और तहरीर लिख दी। तो इतने में जनाब उमर हजरत अबू बकर के पास आए और पूछा ये तहरीर कैसी है? खलीफा ने कहा फदक के बारे में है, फातिमा को मैंने तहरीर दी है, बीबी फदक की अजरूए विरासत मालिक है। उमर ने कहा तो फिर तुम मुसलमानों पे कौन सा माल खर्च करोगे जबकि तमाम अरब तेरे साथ लड़ने को तैयार है
اور پھر اس نے وہ تحریر لے کے پھاڑ ڈالی. اب میں نے یہ حوالہ دے دیا سیرت حلبیہ کا. وہاں ایک روایت ایسی بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن جوزی کہتا ہے کہ خلیفہ نے لکھ کے دے دیا تھا، لیکن عمر آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ جگیر دے دی تو پھر ہم مسلمانوں کے عرب جو ہیں وہ ہم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں، تو پھر ہم فوج میں، افواج میں اور لشکروں میں کون سا مال خرچ کریں گے. تو اب ہمیں بتائیں کہ ان دونوں میں سے اقدام کس کا ٹھیک ہے؟ آپ کو ایک کو ماننا پڑے گا، ایک کی مذمت کرنی پڑے گی. پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ گواہی امیر المومنین نے دی ہے، امیر المومنین کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف گواہی کو رد کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین کی صداقت کو نہیں مانا گیا. تو جب امیر المومنین کی صداقت کو نہیں مانا گیا تھا تو پھر چوتھے نمبر پہ مولا علی کو خلافت کیوں دی گئی؟ پھر آپ کی تو خلافت راشدہ میں ایک ایسا خلیفہ بھی ہے جس نے ایک ایسی جگیر کی گواہی دی ہے جو حق پہ نہیں تھی. تو صاحبان عقل و دانش، یہ ایک ایسی بند گلی ہے جہاں سے آپ کو رستہ نہیں ملے گا. آپ مذمت نہیں کرنا چاہیں نہ کریں، مذمت نہیں کرنا چاہتے کم از کم حقیقت کو تو مانیں، اس واقعے کی صحت سے تو انکار نہ کریں. آپ یہ تو نہ کہیں کہ یہ بالکل تھا نہیں. اب میں نام نہیں لینا چاہتا، یوٹیوب پہ کچھ احباب کے ایسے کلپ بھی ہیں، نہیں جی یہ ایسا واقعہ تو ہوا تھا لیکن یہ ایک مینیجیریل ایشو تھا. شریعت محمد کو تم نے مینیجیریل ایشو کہہ دیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اہل بیت کے ساتھ آئی ہے. اور اگلا جملہ میں شاہ صاحب یہ آپ کی توجہ کے لیے کہوں گا کہ بی بی جو مجمع سات دربار میں لے کے آئی تھی، 1 سال پہلے یہ پورے کا پورا مجمع جو گواہوں کا بی بی لے کے آئی ہے، یہی گواہ رسول کے ساتھ اللہ نے مباہلے میں بھیجے تھے. جو گواہ، جملہ اب دینے لگا ہوں، جو گواہ اللہ نے مباہلے میں اپنی طرف سے بھیجے تھے وہی گواہ جناب سیدہ لے کے آئی. یعنی کہ بی بی دربار میں اپنے گواہ نہیں لے کے آئی، اللہ کے گواہ لے کے آئی. کیا بات ہے، جیو جیو قبلہ، نعرہ نجران کے عیسائیوں نے اللہ کے گواہوں کو مان لیا، نجران کے عیسائیوں نے اللہ کے گواہوں کو تسلیم کر لیا، نجران کے گواہیوں نے رسول کے گواہوں کو عیسائیوں نے تسلیم کر لیا، لیکن مسلمانوں نے تسلیم کیوں نہ کیا؟ پھر اگلا ستم یہ ہے کہ دربار سے روتی ہوئی واپس آ گئی. دربار میں گئی تو سر کے بال کالے تھے، واپس پلٹی تو سر کے بال سفید ہو گئے. شہزادی صلوات اللہ علیہ اپنے جب گھر آتی ہیں تو گھر آ کے بی بی کا منظر کیا ہے؟ روتے ہوئے بی بی قبر رسول پہ جاتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں بابا آپ کے بعد امت نے یہ سلوک کیا. سادات و غیر سادات رسول کی بیٹی کے دروازے پہ ایک بھیڑ لے کے جائی جاتی ہے. رسالت مآب مکہ میں تھے، تبلیغ دین کی خاطر رسول گھر سے نکلے ہوئے تھے. رسالت مآب نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں مکہ کے مشرکین نے رسالت مآب پہ گندگی پھینکی. بیٹی کو خبر ملی کہ میرے باپ کو کافروں نے گھیر لیا ہے. بی بی گھر سے نکلی. مکہ کے کافروں اور مشرکوں نے زہرا کو آتے ہوئے دیکھا، رسول کا گھیرا توڑ کے چلے گئے. مکے کے مشرکین نے رسول کی بیٹی کا حیا کر لیا. مدینہ بھرا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ. ہم کل کی مجلس میں جناب سیدہ کی کچھ فضیلت، کچھ جناب سیدہ کے اسرار اور پھر دروازے پہ لگنے والی آگ کے متعلق پڑھیں گے. لیکن آج میں مصاحب کی صورت میں پڑھ دیتا ہوں. ایک جگہ پہ ہے 40 لوگ، ایک جگہ پہ ہے 300 لوگ، کم از کم 300، پھر ایک 40 کی روایت بھی ہے، پھر ہزاروں کی روایت بھی ہے. اتنے لوگ لکڑیاں لے کے اللہ کے دروازے پہ آ گئے. میں نے باب اللہ اسے اس لیے کہا ہے کہ وہ دروازہ ہے جہاں رسول احترام پہ رکتے تھے. یہ وہ دروازہ ہے جس کی دہلیز کی خدا نے قرآن میں قسمیں کھائی تھی.
दरवाजे पे लकड़ियां रख दी जाती हैं, दरवाजे पे लकड़ियों का रखना था, एक शोर बरपा होता है, अली को बाहर भेजो, हम अली से बैत लेना चाहते हैं। जनाब फिजा दरवाजे पे जाती है, दरवाजे पे जाके कहती है ना जारिया तू ज़हरा, मैं बीबी फातिमा की कनीज हूं, अली कुरान जमा करने में मसरूफ है। जब जनाब फिजा इतना कहती हैं तो शोर बरपा होता है कि अली को भेज वरना हम घर के अंदर आ जाएंगे। घर के अंदर आने का नाम आना था। अब सैयदा उठी है मुसल्ले से, शहजादी चलती हुई दरवाजे पे गई है, दरवाजे पे जाके बीबी हाथ रखती है। हाथ रखने के बाद बीबी कहती है पहले मेरी कनीज फिजा बोल रही थी, अना फातिमा बिनते मोहम्मद, अब मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा बोल रही हूँ। मेरे दरवाजे पे ऊंची आवाज में ना बोलना। क्या तुमने नहीं देखा कि मेरा बाबा इसी दरवाजे पे झुकता था, मेरा बाबा इसी दरवाजे पे कुरान की आयतें पढ़ता था। ये वही दरवाजा है जहां पर 3 दिन इजराइल इंतजार करता रहा है। ये वही दरवाजा है जिस पे जिब्रील दर्जी बन के आया था। ये वही दरवाजा है जहां से मीकाईल रिस्क मांगता था। बीबी ने दरवाजे की अजमत बताने के बाद कहा मेरे दरवाजे पे ऊंचा शोर न करना, मेरी बेटियां डर गई हैं, मेरी बेटियां खौफ में मुब्तला हो गई हैं। बीबी का इतना जुमला कहना था, या जो यहां भी किताबों में यह रवायात में लिखा है कि जो साथ रश आया था उनमें से अक्सर लोगों ने बीबी की गुफ्तगू और बीबी की तकरीर सुनने के बाद रोना शुरू कर दिया। जो ही इन्होंने बदलते हुए हालात देखे, आखिर एक शख्स ने दरवाजे को ठोकर मारी। जलता हुआ दरवाजा रसूल की बेटी के पहलू पे आया। दरवाजे का पहलू पे आना था, सैयदा का एक हाथ दीवार पे था, बीबी के ऊपर गिलता हुआ दरवाजा था, सैयदा दरवाजे के नीचे थी। या एक रश घर के अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर आके इन्होंने मौला अमीरुल मोमिनीन का गिरबान था, वो अली जिसे जिंदगी में रसूल ने वादा ले लिया था, ऐ अली मेरे बाद तलवार ना उठाना, ऐ अली मैं दीन को बड़ी मुसीबतों से बचाता हुआ मक्के की गलियों से यहां तक लेके आया हूं। वो अली जिसने वादा किया था, उस अली की नजरें झुकी हुई थी। उस अली के गले को जब पकड़ा गया, उस अली के गिरबान को जब थामा गया, तो अब हालत क्या है? सैयदा का हाथ जख्मी था, सैयदा का बाजू जख्मी था, सैयदा का चेहरा जख्मी था, लहू से भरी हुई थी नबी की बेटी। कभी बेटियां आके माँ का दामन पकड़ती थी, कभी बेटे आके माँ का दामन पकड़ते थे। शहजादी कभी बेटियों को संभालती, कभी बेटों को संभालती। या उधर से बीबी की नजर अबल हसन पे पड़ी कि अली इब्ने अबी तालिब के गले में रस्सी डाल दी गई है। शहजादी को अपना दुख भूल गया, शहजादी को अपना पहलू भूल गया। बीबी तड़पती हुई अमीरुल मोमिनीन के पीछे आई। बीबी ने मौला अमीरुल मोमिनीन की अबा पे हाथ डाला, या खुदा लानत करे एक मलाउन पे, इसने तलवार के दस्ते को निकाल के रसूल की बेटी के हाथ पे मारा। बीबी का हाथ छूटा, बीबी की आवाज है या अली मेरी उंगलियां शहीद हो गई है। इधर मौला अली को ये मदीने के बाजार में लेके गए। अब शहजादी से बर्दाश्त ना हुआ, शहजादी उठी, कब्र मुस्तफा की जानब चली, रो के कहती बाबा तेरे बाद हर मुसीबत ज़हरा ने बर्दाश्त की, लेकिन मैं ये नहीं बर्दाश्त करती कि ज़हरा जिंदा हो और अली को यूं गिरफ्तार करके ले जाया जाए। ये कह के बीबी ने अपने सर से चादर को हटाया। बीबी की आवाज आई बाबा मैं बाल खोल के बददुआ करने लगी हूँ। जनाब मोहम्मदी कहते हैं इधर जनाब ज़हरा ने बददुआ का नाम लिया था, या मस्जिद नबी की दीवारों ने उठना शुरू किया। जनाब सलमान कहते इतनी बुलंद हो गई मस्जिद नबी की दीवारें कि नीचे से एक तेज रफ्तार घोड़ा सवार भी गुजर सकता था। जो ही इन्होंने बदलते हुए असरात देखे, इन्होंने फौरन मौला अली के गले से रस्सी निकाली। जख्मी अली घर की जानब चले। इधर दरवाजे पे ज़हरा गिरी हुई थी, रो के कहती या अली मुझे माफ कर देना, या अली मैं तेरे तहफ्फुज न कर सकी। इतना जुमला कहना था, या मौला अमीरुल मोमिनीन दरवाजे पे पहुंचे, रो के कहते ज़हरा तू मुझे माफ कर देना, अली जिंदा था और तेरा पहलू जख्मी हो गया, अली जिंदा था और तेरा मोहसिन शहीद हो गया। खुदा जनाब सैयदा के कातिलों पे लानत करे, खुदा जनाब सैयदा के दुश्मनों पे लानत करे, खुदा जनाब सैयदा के दरवाजे पे आग लेके आने वालों पे लानत करे, खुदा उनका शुमार जहन्नम के आखिरी ठिकाने में करे, हमारा शुमार जनाब सैयदा के तरफदारों में करे, हमें जनाब सैयदा के हक में गवाही देने की तौफीक अता फरमाए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबुन।